زندگی کی سب سے مشکل ترین چیزوں میں سے ایک کسی کے دل سے اپنے بارے میں بدگمانی کو دور کرنا ہے، خاص طور پر اس بدگمانی کو جس کی وجوہات ٹھیک ہوں۔ فرق پڑتا ہے، جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک چاولوں کی دیگ میں 2 چٹکی زعفران سے، ایک چائے کے کپ میں کھٹاس کی 3 بوندوں سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، لیکن پڑتا ضرور ہے۔ معمولی باتوں سے اپنے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں کو گہرا سانس لے کر ختم کر دیں، ورنہ یہی مستقبل میں آپ کے چہرے کی چھریاں ہوں گی۔ توبہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں ہمارے ہونٹوں پر ہوتی ہیں۔ جب آنسو جو ہمارے پچھتاوے کی وجہ سے ہمارے دل کو بھگا کر ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں، تو پھر توبہ کی شاخیں کھل جاتی ہیں اور وہ پھل دیتی ہیں۔ توبہ کے بغیر الفاظ اور جملے خشک بن جاتے ہیں۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے، وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ آپ جتنا ڈریں گے لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے، جب ڈرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ غلط بات پر خاموش رہنا چھوڑ دیں، آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے، اللہ ان پر ثابت قدمی نہیں دیتا، اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کے عمل کو 2 کوڑی کا کر دیتی ہے۔ عورت کو دلاسے اور کھوکھلے لفظ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ ایک بار اسے لفظوں کے سہارے کھڑا کر دو، پھر چاہے دونوں ہاتھوں سے قبروں میں دھکا دے دو، وہ کچھ نہیں کہتی۔ پریشان اور اداس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے والے لوگ خاموش ضرور ہوتے ہیں لیکن اداس نہیں ہو سکتے، جینا نہیں چھوڑ سکتے، ہنسنا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ہر حال میں جیتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر ہر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تکلیف کا علاج فرار سے نہیں کیا جاتا۔ جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ ماضی سے نکل کے حال میں جینے والوں کے زخم بھرتے ہیں۔ انسان 3 ہی اچھے ہوتے ہیں، نمبر 1 جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا ہی نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ پر اداسی چھا جاتی ہے، جیسے موسم میں اچانک تبدیلی آ گئی ہو۔ آپ بالکل نہیں بتا پاتے کہ دکھ کہاں ہوتا ہے، بس آپ یہ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ صحیح شخص کا کندھا زندگی کا ہر بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ بس اسی بات پہ جھگڑا ہے میرا دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنا مذاق منواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ فقط نامکمل خوابوں کا جھانسا ہے زندگی۔ خود کو نیکیوں کا بخار نہیں چڑھنے دیں۔ جب بھی اپنا آپ دوسروں کی نسبت اچھا لگنے لگے، جب بھی نیکیوں پر دل مطمئن ہونے لگے کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا، تو فوراً استغفار کیا کریں، ورنہ یہیں سے شیطان آپ کو ٹریپ کر لے گا اور یہ بہت کچھ کر چکنے کا احساس آپ کو مزید کچھ بھی کرنے سے روک دے گا۔ ہمیشہ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہیں۔ آپ کچھ بھی کھو دیں اس دنیا میں اس کا متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی موٹا یا پتلا ہو گیا ہے تو وہ اندھا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ آپ مہربانی فرما کر اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ یہ زندگی ایک تماشا ہے اور یہ دنیا تماشائی، انہیں خوش کرنے لگو گے تو تماشائی بن کر رہ جاؤ گے۔
زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آپس میں بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے بنا رشتے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کی عزت کے بنا محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کے بغیر کبھی بھی رشتہ نہیں چل سکتا، البتہ گھسیٹا ضرور جا سکتا ہے۔ پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیے گا، وہ رحمان ہے، وہ آپ کی دعائیں رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ موت صرف نبض رکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ مبارک ہیں وہ دل جو رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی رحم کرنے میں ہے، نہ کہ انعام کے انتظار میں۔ آپ رو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے۔ آپ اداس ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن محتاط رہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ وہ دروازہ جس سے اذیت ملے اسے سے نہ صرف بند کر دینا چاہیے بلکہ اس سے اکھاڑ کر اس کی جگہ آخری اور مضبوط دیوار تعمیر کر دینی چاہیے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، مطلبی اور خود غرض لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آمین کہہ دیں تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ کوئی ذات ایسی بھی ہوتی ہے جس کا محبت سے دیکھنا بھی تمہارے لیے دعا ہے۔ آپ کی ماں وہ ذات ہی ایسی ہے۔ سوال اٹھایا گیا، اگر نیک مرد کے لیے نیک عورت اور نیک عورت کے لیے نیک مرد تو پھر فرعون کو آسیہ کیوں دی گئی؟ جواب آیا، ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کی حکمت۔ گلاب شادی اور قبر پر بدل جاتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اگر لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاریاں ہوں تو خامیاں۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، اپنی جیبوں میں اپنی مرضی کا اسلام لیے پھرتے ہیں، اپنی مرضی کی احادیث اور آیات رٹے ہوتے ہیں۔ مرد کا اسلام 4 شادیوں، اپنی برتری اور عورتوں کے پردہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ عورت کا اسلام حق مہر اور مردوں پر عائد ذمہ داریوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ بیشتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ہر عیب اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی وبا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھاتا ہے، پردہ پوشی نہیں۔ وہ کسی انسان کے حال اور کامیابیوں پر اسے مبارکباد تو دے سکتے ہیں، اس پر رشک بھی کر سکتے ہیں، اسے اپنا دوست کہنے پر فخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماضی کے سابقوں اور لاحقوں کو بلائے بغیر دل آزاری اور دل شکنی ان کے اسلامی گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے۔ عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کو ضرورت سے زیادہ بہادر سمجھتی ہے، اس وقت بھی جب وہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ رہا ہوتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ خون کے رشتوں میں فاصلے اہمیت نہیں رکھتے۔ کئی سالوں بعد بھی ملاقات ہو جائے تو گلے لگاتے وقت دل کو میٹھی راحت اور روح کو ٹھنڈا سکون ملتا ہے۔ کوئی شخص یہ احساس تب محسوس کر سکتا ہے جب وہ اپنے خون کے رشتوں سے کئی سال دور رہا ہو۔ انسان صدقہ خیرات کرے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے کہ کہیں ان میں سے کوئی تکلیف میں تو نہیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھے، اپنے دوستوں کو دیکھے، اپنے نوکروں کو دیکھے، پھر دنیا میں جا جا کر خیرات کرے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو خدا نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔
زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت پیسوں کی کثرت میں نہیں ہوتی، بلکہ برکت یہ ہے کہ جو جتنا ہے وہ کافی ہو جانا، مزید کی ضرورت نہ پڑنا۔ برکت یہ ہے کہ مہینہ 2 یا 3 گزر جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے صحت میں برکت دی ہو۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑا کھانا کھاؤ اور سیر ہو جاؤ۔ دعا کو ہوا کی طرح مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کم ظرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اسے آپ یہ بات بتا دیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے، تو وہ آپ کو اہمیت دینا ترک کر دیتا ہے۔ محبت، عزت اور اہمیت سنبھالنا اور قدر کرنا بہت خاص لوگوں کا کام ہے، جو معمولی فہم رکھنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں 2 طرح کے پیار ہوتے ہیں، ایک جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، دوسرا جو ہم ڈیزائر کرتے ہیں، اور سب کے اوپر ہوتی ہے ڈیسٹنی جس پر کوئی نہیں جیت سکتا۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے، یہ وہ چیز ہے جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کے لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ ہمارا دل ایسا ہوتا ہے جیسے صاف شفاف پانی ہو۔ یہ غلط اور صحیح میں فرق کر لیتا ہے جب تک یہ شفاف ہوتا ہے۔ یہ ہمیں لوگوں کی نظروں اور ان کے عزائم سے آگاہ کر دیتا ہے، کیونکہ صاف دل ایمان کی روشنی سے مالا مال ہوتا ہے۔ مگر جب ہم میوزک سنتے ہیں، ہم اس میں یوں سمجھو کیچڑ ڈالتے ہیں۔ یہ گدلا ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ہمیں صحیح اور غلط میں پہچاننے میں مشکل ہونے لگتی ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد کسی نئے انسان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہو جانا دراصل محبت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایموشنل کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ صرف اپنی توجہ کی کمی اور محرومی کو دور کرنے کے لیے قائم کرتے ہیں۔ ابھی دنیا میں ایسی عورت نہیں بنی جو آئینے میں خود کو دیکھے اور اسے کوئی خامی نظر آئے۔ انسان بہت خوبصورت تخلیق ہے، اس کے باوجود اس کو سمجھنا، اس کو پرکھنا اور اس کو جاننا بہت ہی مشکل ہے۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ اپنے آپ سے آگاہ رہنا، اپنی خامیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خوبیوں سے بھی آگاہ رہنا اور ان پر مزید بہتری کے لیے کام کرتے رہنا ہی ایک بہترین شخصیت کی نشانی ہے۔ ایک کامیاب انسان ہر وقت اپنے آپ کو جانچتا رہتا ہے۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے، تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے ہی بھاری پڑتے ہیں۔ گھر کے مکینوں کا آپس میں جو بھی رویہ ہو، مگر باہر والوں کو اس بات کی بھنک نہیں لگنی چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر مضبوط بنیادیں بھی کسی کام نہیں آتی، اس گھر کا ٹوٹنا مقدر بن جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ اسے بخوبی ہو گیا تھا۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ انسان کو رشتہ دار چننے کا اختیار بھلے نہ ہو، مگر دوست چننے کا ضرور ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات بے بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کر کے انہیں سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا ہاتھ تھام کر ان کو ان کے پورے قد کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے مرد ہوئے؟ انسان تو بہت ہوتے ہیں، مرد کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اپنے باپ، بھائی اور شوہر کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر غلط فہمی اور اسے ہر خوش فہمی سے دور رکھے گا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل اور اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ بہت سی کتابیں تجربہ کار عورتوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کا تجربہ ان کے ہم پلہ نہیں ہوتا، آپ انہیں سمجھ نہیں سکتے۔